بنی اسرائیل میں ایک نہایت عبادت گزار لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اپنے زمانے کی انتہائی خوبصورت عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ دونوں میاں بیوی محبت اور سادگی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اس ملک کے بادشاہ کو اس عورت کے حسن و جمال کی خبر ملی۔ اس کے دل میں شیطانی خواہش جاگی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طرح اس عورت کو حاصل کرے گا۔ چنانچہ اس ظالم اور شہوت پرست بادشاہ نے ایک چلاک بڑھیا کو اس عورت کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے بہکائے اور لالچ دے۔ بڑھیا نے جا کر کہا، تو کتنی خوبصورت ہے مگر ایک غریب لکڑہارے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو تجھے آرام و آسائش نہیں دے سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ وہ تجھے محل میں رکھے گا، قیمتی لباس پہنائے گا، ہیرے جواہرات دے گا اور خادمائیں تیری خدمت میں حاضر رہیں گی۔ بس تو اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ یہ باتیں سن کر عورت کے دل میں دنیا کی محبت جاگ اٹھی۔ اس کے ذہن میں محلات، زیورات اور آسائشیں گھومنے لگیں۔ اس نے اپنے شوہر سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت ناراض رہنے لگی۔ لکڑہارے نے جب یہ تبدیلی دیکھی تو نرمی سے پوچھا، اے میری بیوی، تمہارے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ مگر وہ عورت مزید سخت ہو گئی۔ آخرکار وہ نیک شخص مجبور ہو کر اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔ طلاق کے بعد وہ عورت خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ اسے پا کر بہت خوش ہوا اور فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے شادی کا جشن منایا گیا۔ لیکن جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس حجرہ عروسی میں داخل ہوا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے پردہ اٹھایا تو اچانک دونوں اندھے ہو گئے۔ نہ بادشاہ اس عورت کو دیکھ سکا نہ وہ عورت بادشاہ کو۔ پھر جب بادشاہ نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، اور جب عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی بیکار ہو گئے۔ مزید یہ کہ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں گونگے اور بہرے ہو گئے اور ان کی شہوت بھی ختم کر دی گئی۔ جب صبح درباری آئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ اندھے گونگے بہرے اور معذور ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس زمانے کے نبی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، میں انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے اس ظلم اور گناہ سے بے خبر ہوں؟ اے اللہ عز و جل، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، دنیا اور عورت کے فتنے سے بچا، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عشق سے مالا مال فرما۔ آمین۔